بولا ہیرا، اے رفیق نکتہ بین، پختہ ہو کر راگ بنتی ہے نگیں، ہوتی ہے حالات سے جب اس کی جنگ، سخت ہو جاتی ہے وہ مانند سنگ۔ پختہ ہو کر تن میرا روشن ہوا، میرا سینہ جلووں کا مخزن ہوا۔ خوار ہے تو اس وجود خام سے، جل رہا ہے نرمی اندام سے۔ چھوڑ دے خوف و غم و وسواس کو، پختہ مثل سنگ ہو الماس ہو۔ ہوتے ہیں اس سے دو عالم مستنیر، جو یہاں ہو سخت کوش و سخت گیر۔ سنگ اسود بھی بنا ہے خاک سے، رونما جو ہے حرم کے چاک سے۔ رتبہ اس کا طور سے برتر ہے اب، بوسہ گاہ اسود و احمر ہے اب۔ ہے صلاحیت آبروئے زندگی، ناتوانی کیا ہے خامی ناقصی۔ اب ہیرا کہہ رہا ہے، یا یہ سمجھیے کہ جو آدمی اپنی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے، جو اپنے پوٹینشیل کو بڑھاتا ہے، جو شدید محنت کرتا ہے زندگی میں، وہ کیا کہے گا؟ الماس نے کوئلے سے کہا، میری گہری باتوں کو سمجھنے والے ساتھی، یہ جان لے کہ سیاہ خاک اور مضبوطی اور استحکام کی بنا پر نگی بن جاتی ہے۔ سائنس کی روح سے سورج کی کرنوں اور دیگر عوامل کے نتیجے میں کوئلہ ایک حالت سے دوسری حالت میں پہنچتا ہے اور قیمتی پتھر کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ مضبوطی سے مراد ہے خودی کی مضبوطی، یعنی جو آدمی سخت محنت کرتا ہے اس کی خودی بڑھ جاتی ہے۔ جب وہ سیاہ خاک اپنے ماحول سے جنگ کرتی ہے، اس کے نتیجے میں پتھر کی طرح مضبوط ہو جاتی ہے۔ یعنی جو شخص بہادر ہوتا ہے اور حالات سے مقابلہ کرتا ہے اور حالات سے ٹکراتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے، وہی پھر مضبوط ہوتا ہے، اسی کی خود ہی کیا کہہ رہا ہے کہ جو میرا وجود ہے وہ مضبوطی ہی کی وجہ سے ہے اور اسی کی وجہ سے چمک ہے۔ یہ سب میرے یعنی خود ہی کی وجہ سے ہے۔ اس کے برعکس تو جو ہے، اب جو تیرا جو وجود کچا وجود ہے، تو جو ذلیل و خوار ٹھہرا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نرمی کے باعث تو جل جاتا ہے۔ جب قوم یا افراد اپنی کمزوری، اپنی ناتوانی، دوسرے لفظوں میں جب وہ اپنی صلاحیتیں نہیں بڑھاتے تو پھر وہ دوسروں کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ اب ہیرا کہہ رہا ہے، یا اب یہ سمجھیے کوئی جس آدمی نے اپنی صلاحیتیں بڑھائی ہیں وہ کہہ رہا ہے کوئلے سے، کمزور آدمی سے، تو ہر قسم کے غم، خوف اور بیہودہ خیالات سے اپنے آپ کو بچا اور اس طرح تو پتھر کی مانند سخت ہو کے ہیرا بن جا۔ یہ ایک نصیحت ہے کہ بے خوف اور جرت مند ہی ملت کو ہر طرح کے حادثات، مصائب وغیرہ سے بچاتے ہیں، اور اگر کوئی بھی آدمی اعلیٰ عظمت چاہتا ہے اس دنیا میں، اس کو محنت کرنی ہوگی، صلاحیتیں بڑھانی ہوں گی۔ اور میں ایک آسان نسخہ بتا دوں صلاحیت بڑھانے کا، ہر ہفتے ایک کتاب پڑھیں۔ ساری کی ساری جو نالج ہے نا وہ سیلف ٹاٹ ہوتی ہے، آپ کو ترقی سے، صلاحیتیں بڑھانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جو کوئی بھی سخت محنت کرتا ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، دونوں جہانوں میں وہ روشن ہوگا۔ جس طرح سے ہیرے کی چمک اس کا ماحول منور کر دیتی ہے، اس طرح جو بھی شخص جد و جہد کرتا ہے، عمل کرتا ہے، ایگزیکیوٹ کرتا ہے، وہ پھر انسانی معاشرے کے لیے ایسے کارنامے انجام دیتا ہے جس سے انسانیت تابناک ہو جاتی ہے۔ اور آپ اقبال کو دیکھ لیجئے کہ اقبال نے یہ لکھے تھے، اور وہ ہیرے کی طرح آج بھی ان کی شاعری چمک رہی ہے اور ہم لوگ اس سے فیض اٹھا رہے ہیں۔ پھر سنگ اسود جو کہ خاک سے بنا ہوا ہے، وہ خانہ کعبہ میں موجود ہے، اور یہ جو سنگ اسود ہے اس کا جو مقام و مرتبہ ہے، یہ کوہ طور جیسے پہاڑ سے بھی بلند تر ہے۔ وہ سیاہ اور سرخ قوموں کی بوسہ گاہ بن گیا ہے۔ حج کے موقع پہ دنیا بھر کے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں اور رنگ و نسل کی تمیز کیے بغیر اول و آخر مسلمان ہوتے ہیں، اور ان کا حجر اسود کو چومنا اس پتھر کی بے پناہ عظمت کی نشاندہی ہے۔
جو لوگ اپنی صلاحیتوں کو بڑھاتے ہیں ان کی عزت اور آبرو جو ہے نا وہ برقرار رہتی ہے، اور جو لوگ نہیں بڑھاتے وہ نااہل ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، کچے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ ذلت و خواری کا شکار ہوتے ہیں۔ مین میسیج یہ ہے، ہمیں اپنی خود ہی بڑھانی چاہیے، ہمیں اپنی صلاحیتیں بڑھانی چاہیے، ہمیں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ رفیق نقطۂ بین، باریک اور گہری باتیں دیکھنے اور سمجھنے والا، دوست، ساتھی، تیری خاک، سیاہ مٹی، پختگی، پکا پن، ٹھوس پن، مضبوطی، مانند سنگ پتھر کی طرح، پختہ ہو کے، مضبوط ہو کے، الماس ہو، ہیرا ہو، سخت کوش، بہت محنتی، بڑی جد و جہد کرنے والا، کوشش کرنے والا، سخت گیر، مضبوط پکڑ والا، مشت خاک، خاک کی ایک مٹھی، سنگ اسود، سیاہ پتھر جو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب ہے، اسے بوسہ دینا ارکان حج میں شامل ہے۔ حرم، یہاں کعبۃ اللہ کی دیوار، بوسہ گاہ، چومنے کی جگہ۔ اسود احمر، سیاہ اور سرخ، مراد سیاہ فام اقوام اور سرخ اقوام، یعنی دنیا کے تمام ملکوں کے مسلمان۔ ناتوانی، ناپختگی، کمزوری،